السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانے اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کی طرح تمام مسلمانوں پر فرض ہے، ضروری ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے لوگوں کو چن کر اپنا نبی بنایا، اور یہ سارے نبی سچے تھے، اس بات کو ماننا اور یہ یقین رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ اس میں ایک بات اس لیے کہ لوگوں کو صحیح راستہ بتلائے، حق اور باطل، سچا راستہ اور جھوٹا راستے میں جو فرق ہے اس کو بیان کرے، لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ لوگ صحیح راستے کو اپنا سکیں۔ دوسری بات حجت قائم کرنا ہے۔ حجت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ مجھے بتانے والا، مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ اس بات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا۔ تیسری بات ہے بشارت اور انذار، یعنی نیکی کریں گے، اچھا کام کریں گے تو اس سے ملنے والے ثواب اور جنت کی خوشخبری یہ بتانے کے لیے، اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کیا گناہ ہوگا اور کیا اس کا عذاب رہے گا اس سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے۔ اور چوتھی بات شریعت دینا۔ شریعت دینے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، اس کا مکمل سسٹم لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا ضروری ہے، کیا کرنا منع ہے۔ اس چیز کو واضح طور پر کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے، یعنی ہدایت دینے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے، بشارت اور انذار کے لیے، اور شریعت دینے کے لیے۔ ابھی رسول اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ تمام رسول نبی ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس کو بیسیکلی سمجھنے کے لیے پہلے نبی کیا ہے سمجھنا ہے۔ نبی وہ شخص ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں، یعنی اپنا پیغام دیتے ہیں۔ پیغام دینے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام پہنچاتے ہیں۔ دوسرا، جو نبی ہیں اس کے دل پر اللہ تعالیٰ حکم کو اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، تو جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہے۔ اور ان نبیوں میں جن نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا اسپیشل سٹیٹس دیتے ہیں، ان کو الگ ایک شریعت بتاتے ہیں، اور ان پر بعض کے پاس کتاب نازل ہوتی ہے، نئے احکام آتے ہیں، نیو آرڈر اور نیو احکام آتے ہیں، وہ ہے رسول۔ یعنی بعض رسول کے بعد بہت سارے نبی آئیں گے جو اس رسول کے لائے ہوئے شریعت کو فالو کر کے آگے بڑھتے رہیں گے، اور ان پر وحی بھی نازل ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد پھر اور ایک لمحہ اور ایک مرحلہ یا اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے حکم کو نازل کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ پھر ایک اور رسول کو بھیجتے ہیں، پھر اس پر شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتے ہیں۔ تو یہ ہے رسول اور نبیوں میں فرق۔ تو تمام رسول جو ہے نبی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی
رسول نہیں ہوتا۔ رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 25 نبیوں کے بارے میں بتایا ہے، اور کتابوں میں ان کی گنتی تقریباً 1,24,000 کے قریب ہے، اور رسولوں کی گنتی 313، جیسے بدرین کی جو گنتی ہے اتنی گنتی کے رسول ہیں۔ یہ ایگزیکٹ نمبر اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، یہ بعض روایتوں کے مد نظر یہ نمبر ہم کو ملا ہے۔ اب جن نبیوں کا نام قرآن میں آیا ہے ان میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 5 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 6 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 7 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 9 حضرت ہارون علیہ السلام، 10 حضرت داؤد علیہ السلام، 11 حضرت سلیمان علیہ السلام، 12 حضرت ایوب علیہ السلام، 13 حضرت یونس علیہ السلام، 14 حضرت زکریا علیہ السلام، 15 حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ان میں سے 5 نبیوں کو اولو العزم رسول کہتے ہیں، جن کو خاص صبر اور عظمت والے رسول کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پانچویں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کیسے ہوتے ہیں؟ انبیاء سچے ہوتے ہیں، ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ دوسری جو صفت ان کی ہے وہ ہے امانت، وہ بالکل بے ایمانی نہیں کرتے، امانت داری کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ خاص ان کی صفت ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ان پر نازل ہوتا ہے وہ اس میں بلا خیانت کیے، بغیر دھوکہ دھڑی کیے بندوں تک اس حکم کو پہنچاتے ہیں۔ تیسری ان کی جو صفت ہے وہ ہے تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتے ہیں، جس بات کا فرمان ان تک آتا ہے، اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری وہ پوری کرتے ہیں۔ اور چوتھی بہت ہی امپورٹنٹ جو ان کی صفت ہے وہ ہے عصمت۔ عصمت یعنی وہ گناہوں سے پاک رہتے ہیں، گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ جیسے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اسی طرح نبی اور رسول بھی معصوم ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ سارے نبی سچے ہیں۔ کسی بھی نبی کی توہین کرنا، ان کے شان میں گستاخی کرنا، برائی کرنا، یہ دین سے باہر نکلنے کا سبب بن جاتا ہے، بلکہ اس سے دین سے باہر ہو جاتا ہے بندہ۔ اگر وہ اللہ کے کسی نبی کی نافرمانی، کسی نبی کی توہین کرے، ان کو گرا کر بات کرے، ان کو حقارت سے بات کرے، ان کے بارے میں برا بھلا کہے، اس بات سے۔ تیسرا، جن نبیوں کا ذکر قرآن میں اور حدیثوں میں آیا ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ چوتھا، ان کو آپس میں کمپیئر نہیں کرنا ہے ہمیں، اصل ایمان ہمیں ان سب پر ایمان لانا ہے۔ چوتھا، ایمان لانے کے معاملے میں ان کو ان کے بیچ میں ڈفرینشیٹ نہیں کرنا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے، نہیں۔ اگر جن کے بارے میں ذکر آ گیا ہے قرآن اور حدیث میں کہ یہ نبی ہیں، رسول ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ پانچواں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاتم النبیین بنایا ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ تو جب ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اپنے نبی کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے علاوہ کسی اور نبی کی اطاعت نہیں کریں گے۔
لیکن باقی تمام نبیوں کی عزت، ان کا احترام اور ان پر ایمان لائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی جو شریعت لے کر آیا اس کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم صرف ان پر یقین رکھیں گے، ایمان رکھیں گے، لیکن شریعت ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبیوں پر سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔